السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سورہ المائدہ سے 36 آیتیں پڑھ لی ہیں۔ اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 37 سے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں، اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ کافر کو جب میدان محشر میں عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس یہ دنیا اور اس دنیا ہی کی طرح ایک دنیا اور ہو، اس کے برابر ساری چیزیں ہو، اور یہ کہا جائے کہ تمہاری عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تم یہ دنیا دے دو تو کیا دو گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں دے سکتے، ہاں دے دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے عذاب میں تخفیف نہیں فرمائے گا، چاہے وہ اس دنیا کے برابر سونا خیرات کر دیں یا ایک دنیا اور ہو، اس دنیا کے برابر بھی دے دیں۔ اس آیت پاک نے اس بات کو بالکل صاف کر دیا کہ کوئی بھی کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جائے گا تو صاحب ایمان جائے گا۔ اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوشش کریں گے، یہ چاہیں گے کہ انہیں جہنم سے نکال دیا جائے، لیکن یہ جہنم سے نکل نہیں سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیش یہ جہنم میں رہیں گے۔ اب بندے کو چاہیے، بالخصوص مسلمان کو چاہیے کہ ہمہ وقت اپنے ایمان کی فکر کرے، اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ورد کرے، بستر پر جائے تو کلمہ پڑھے کہ ہو نہ ہو، صبح ہو یا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہی میں انتقال ہو جائے، تو کم سے کم بندہ اگر زبان پر کلمہ جاری رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور استغفار کر رہا ہے تو بندہ بلا شبہ پھر وہ ایمان کے ساتھ جائے گا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی ہے اور اس کشتی میں ایک بندہ سوار ہے، اور کشتی بیچ دھار میں جا کر وہ ادھر ادھر ہو رہی ہے، تو اب اس سے پوچھا جائے کہ تم کیسے ہو تو کیا جواب ہوگا؟ بتانے والے نے کہا کہ وہ تو پریشان کن حال ہے۔ تو کہا بس یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم زندگی اور موت کے درمیان ہیں، اگر ایمان کے ساتھ چلے گئے تو کامیاب ہیں، اور اگر ایمان کے ساتھ نہیں گئے تو کامیاب نہیں ہے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دل گرفتہ ہو گئے، کئی سال تک ہنسی نہ آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے پھر وہی جواب دیا جو دل کو ہلا سکتا ہے کہ وہ بندہ کیسے ہنس سکتا ہے، اتنی عبادت اور ریاضت والی زندگی جو گزار کر گئے، خوف خدا میں ہر لمحہ ان کا تھا، وہ یہ بات کہہ کر جا رہے ہیں تم جو چاہے، یعنی اللہ عز و جل اگر چاہے تو پھر یہ ہماری ہنسی کو، ہمارے اس نہ ہنسنے کو اللہ ہنسی میں تبدیل کر دے، اور ہنسی تو اس وقت آئے گی، خوش اس وقت بندہ ہوگا جس وقت اللہ تبارک و تعالی
اسے مزدع جنت سنا دے گا۔ پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول کیے گئے کہ نہیں کیے گئے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ میری موت ایمان کے ساتھ آئے گی یا ایمان کے ساتھ نہیں آئے گی۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اس سے چند آیت پہلے ڈاکوؤں کے تعلق سے بات ہوئی، ڈاکو کی سزا بھی قرآن کریم نے بیان فرما دیا۔ اب یہاں چور کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے، آیت پاک کا ترجمہ ہے، اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ تعالی کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وہاں حکم یہ تھا کہ ڈاکو کے ایک ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے اور ایک پیر کاٹ دیا جائے۔ یہ حکم تھا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، یہ حکم تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور یہ حکم تھا کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے، اسے وطن سے نکال دیا جائے۔ سب کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یا چور اگر چوری کر رہا ہے تو یہ جان لیں، پہلے تو یہ جانیں کہ چوری کی تعریف کیا ہے۔ سرقہ چوری کو کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے معنی بنتا ہے خفیہ طریقے سے کسی اور کی چیز اٹھا لینا، لیکن شرعی طور پر اس کی تعریف یہ ہے کہ عاقل بالغ شخص کا کسی ایسی محفوظ جگہ سے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، 10 درہم یا اس سے زائد کوئی ایسی چیز جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، چھپ کر کسی شبہ اور تعویل کے بغیر اٹھا لینا، یہ چوری ہے۔ اب چوری کے تعلق سے اللہ کے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی حالت میں اگر وہ بندہ چلا جائے تو صوفیہ اعظام فرماتے ہیں پھر اسے سخت عذاب میں رکھا جائے گا۔ اس ایمان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا نور اس سے اٹھا لیا جاتا ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ جیسے یہ چوری ختم کرتا ہے، اس کا ایمان، اس کی روشنی اس کی طرف پھر چلی جاتی ہے۔ جیسے زانی کے تعلق سے ہے کہ زانی جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایمان نکالنے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن ہاں ایمان کا جو حسن تھا وہ نکال لیا گیا ہے۔ اب جیسے اس فعل سے واپس آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بھیج دے گا، لیکن جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا اللہ کا لعنتی بندہ ہے، گناہگار بندہ ہے، سخت سزا میں جانے والا بندہ ہے۔ یہ حال ہے۔ اللہ کے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ چوری سے متعلق جو شرعی بات ہے وہ یہ کہ چوری کے ثبوت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چور خود ہی اقرار کر لے کہ ہم نے فلاں کا مال چوری کر لیا ہے، اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ 2 گواہ جو مرد ہوں وہ آ کر کہے کہ فلاں نے فلاں جگہ فلاں کی فلاں چیز چوری کر لی ہے۔ اب ایسی صورت میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر 10 درہم سے زائد ہے، اس سے نیچے ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لیکن اس کی تفصیل بھی بہار شریعت کے حصہ نمبر 9 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں مختصر سی بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہار شریعت کے وقت، درس کے وقت ہم کچھ باتیں عرض کریں گے۔ یا یہ ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت، اگر 2 عورتیں گواہ ہو جائیں تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ قاضی گواہوں سے چند طریقے سے سوال کر سکتا ہے، کہاں دیکھا، کب دیکھا، کس کا مال ہے، کتنا مال ہے، یہ ساری چیزیں قاضی پوچھے گا، اس کے بعد فیصلہ سنائے گا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حدود و تعزیر میں ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ اسلامی حکومت ہے، وہ اسلامی ملک ہے، تو وہاں قاضی اسلام اور بادشاہ اسلام کو یہ پاور حاصل ہے۔ لیکن اگر کوئی جمہوری ملک میں رہ رہا ہے تو ہر عوام الناس کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے اور خود ہی وہ ہاتھ کاٹ دے اور پیر کاٹ دے، ایسا نہیں ہے۔
یہ ہندوستان ہے، ہندوستان بھی ایک جمہوری ملک ہے، اور یہاں بھی ہندوستان میں بھی چور کے ہاتھ اور پیر، یہ تمام ڈاکوؤں کے ہاتھ پیر، یہ سب نہیں کاٹے جائیں گے، یہاں تک کہ زانیوں کو کوڑے بھی نہیں مارے جائیں گے، سنسار بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلامی ملک میں اگر یہاں بھی اللہ کا فضل ہو جائے، اسلامی حکومت آ جائے، تو یہاں بھی یہ چیزیں ہو سکتی، یہ چیزیں ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے، یعنی چوری کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا اسلام ہے؟ سوچے تو صحیح کہ ہزاروں انبار بھی گناہ کے ہوں، بندہ توبہ کر لے، وہ اللہ کی حضور بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانوں کے ہاں نہیں، جب تک کہ انسان کے معیار پر آپ کھڑے نہیں اتریں گے، اس کو خوش نہیں کر دیں گے، تب تک آپ کے توبہ کو اس نے قبول نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کو قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے، کسی غیر اللہ کا کام نہیں ہے۔ ان کو آپ کو خوشی نہیں کرنا ہے، آپ اللہ کو خوش کریں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان کو تو آپ خوش کرنے میں اپنی زندگی بھی، آپ یہاں تک کہ آپ حرام و حلال میں بھی تمیز نہیں کر پائے، تب بھی یہ خوش نہیں ہوں گے۔ جی حضوری کرتے رہے پوری زندگی پر، تب بھی یہ خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کو اور ہمیں کس کو خوش کرنا؟ اللہ کو۔ اب یہاں جو حکم ہوا کہ اللہ معاف فرما دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا۔ چور نے اگر کسی کا مال لے لیا، تو جب تک اس کو مال واپس نہیں کرے گا، وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا، تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت پاک کا ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اب اس آیت پاک میں یہ بات رکھی گئی کہ یہ اللہ عز و جل پر ہے کہ اللہ کسے معاف فرمائے گا اور کسے معاف نہیں فرمائے گا۔ جو قدریہ ہیں، جو تقدیر کے منکر ہیں، یہ اس آیت پاک میں ان کا بھی رد ہے، اور معتزلہ کا بھی رد ہے۔ معتزلہ جو فرقہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم اور واجب ہے کہ جب بندہ نیکی کرے تو اللہ اس سے ثواب دے گا، اللہ اسے بدلہ دے گا، اور جب بندہ گناہ کرے تو اللہ پر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ پر اسے سزا دے، جبکہ اللہ پر لازم نہیں ہے۔ بروز قیامت میں بڑے بڑے گناہگار، سیاہ کار ایسے بخش دیے جائیں گے کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اللہ انہیں جنت میں ڈالے گا، جبکہ ان کے پاس گناہوں کے انبار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک شفاعتی امتی لأہل الکبائر، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا جس پہ بہت گناہ ہے، جبکہ یہ ہے کہ ایسے گناہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالے۔ لیکن یہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے۔ جیسا کہ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ایک مٹی سے برتن بنانے والے کو اختیار ہے کہ اس مٹی سے وہ کیا بنائے گا۔ اسی مٹی سے وہ ہانڈی بناتا ہے جس سے آپ کھانا کھاتے ہیں، لوٹا بناتا ہے جس سے وضو کرتے ہیں، اور اسی سے وہ لوٹا بھی بنا دیتا ہے یا قدمچہ بنا دیتا ہے جسے ٹوائلٹ کی جو سیٹ ہے، تو اسی مٹی سے تو بناتا ہے۔ تو اب کوئی کہے گا کہ تم نے یہ اس مٹی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس مٹی کے ساتھ نہیں، اس کو اختیار ہے، وہ جو چاہے بنائے۔ اسی طرح اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس بندے کو عذاب دے گا اور کس بندے کو اللہ معاف فرمائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ کفر اگر کرے گا تو اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ کافروں کو میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، اور مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن اپنے کرتوت جھیلنے کے بعد اب اس کا فضل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں نہ ڈالے، سیدھے جنت میں ڈال دے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم
वलम तुमिन क़ुलूबुहुम व मिन अल्लज़ीना हादू सम्माऊन लिलकज़िबि सम्माऊन लिक़ौमिन आख़रीन लम यातूक युहर्रिफून अल-कलिमा मिन बादि मवादिइहि यक़ूलून इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तूतऊहु फ़हज़रूहु व मन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैअ उलाइका अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा क़ुलूबहुम लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। और ऐ रसूल, जो कुफ्र में दौड़े जाते हैं तुम्हें गमगीन ना करें। ये वो हैं जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि उनके दिल मुसलमान नहीं। और कुछ यहूदी बहुत झूठ सुनते हैं, उन दूसरे लोगों की भी खूब सुनते हैं जो आपकी बारगाह में नहीं आए। ये अल्लाह के कलाम को उसके मकामात के बाद बदल देते हैं। ये आपस में कहते हैं कि अगर तुम्हें ये तहरीफ वाला हुक्म मिले तो उसे ले लेना, और अगर तुम्हें ये ना मिले तो बचना। और जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे तो ऐ मुखातब, तो हरगिज उसे अल्लाह से बचाने का कुछ अख्तियार नहीं रखता। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को पाक करने का अल्लाह ने इरादा नहीं फरमाया। इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और इनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। अब इस आयत पाक में अल्लाह तबारका व तआला ने सबसे पहले अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहर रसूल के मुबारक खिताब से इज्जत अता फरमाई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन कल्ब का सामान मुहैया फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका नासिर और मुईन हूं, मैं आपका मुआविन और मददगार हूं। अगर ये मुनाफिक अगर ये इधर से उधर जा रहे हैं, आप फिक्र ना करें, मैं आपका मुआविन और मददगार हूं, दिल रंजीदा ना रखें। ये वो लोग हैं जो आपके सामने आते हैं तो इस्लाम जाहिर करते हैं, पीठ पीछे यानी इनके दिल में इस्लाम नहीं है। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। महबूब के पास आते कहते ईमान लाए, पीछे जाते तो नहीं, मैं तो यूं ही आ गया था। तो ये तो वही वो लोग हैं, ये अगर किसी काफिर के साथ मिल लेते हैं या काफिर हो जाते तो रंजीदा आप ना हो। अल्लाह तबारका व तआला ने फिर आयत पाक के इस टुकड़े में वमिनल लज़ीना हादू सम्माऊन लिलकज़िब, और कुछ यहूदी बहुत झूठ सुनते हैं। यहां से यहूदियों का किरदार बयान किया गया कि वो अपने सरदारों का झूठ खूब सुनते हैं कि उनके सरदार ने क्या किया है, तब्दीली कर दी, फिर भी सुन रहे हैं। ये झूठ सुनते हैं, झूठ ही पसंद करते हैं, और ये कहते हैं कि तहरीफ जो इन्होंने कर दी है तौरेत में, उस तहरीफ वाले हुक्म पर ये सोच रहे हैं कि फैसला हो जाए। उस पर फैसला नहीं होना है, फैसला अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और शरीयत पर। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जो खैबर के यहूदी थे, उन यहूदियों में से एक शादीशुदा जोड़े ने ज़िना कर लिया। इस्लाम में जो ज़िना की सज़ा है वो ये है कि अगर गैर शादीशुदा करे तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर शादीशुदा ये काम करे तो उसे संसार किया जाएगा, यानी पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दिया जाएगा। अब वो खैबर के जो मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार करने वाले किए जाने वाले लोग थे, उन्होंने मुख्तसर करके इस बात को आपके सामने रखो। उन्होंने कहा कि बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर जो है, उनके यहूदियों से मिलकर कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका वतन का मसला है, करीब का मसला है। तो उन लोगों ने भेजा कि जाकर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद से फैसला करा लें। अगर वो फैसला ये करते हैं कि हाथ लगाएं तो कबूल कर लेना, यानी 100 कोड़े मारे जाए या चंद कोड़े मारे जाए, कबूल कर लेना। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि संसार कर दिया जाए तो ना मानना।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह के रसूल रहमत कायनात ने कहा कि मेरी शरीयत में ये है कि अगर शादीशुदा ये गुनाह करे जिना, तो फिर उसे संसार किया जाएगा, यही इसकी सजा है। उन लोगों ने इनकार कर दिया मानने से। अल्लाह के रसूल रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन सबसे बड़ा आलिम है? कोई बड़ा आलिम है? एक बंदे का नाम लिया जिसका नाम इब्न सूरिया है। अल्लाह के रसूल रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बताओ कि जो इसकी सजा है वो क्या है? तो उसने कहा कि अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मुझे ये डर ना होता कि अल्लाह तबारका व तआला हमें हिलाक कर दे तो मैं झूठ बोल देता। उसने कहा कि हाँ, यही सजा है जो आप फरमा रहे हैं, यानी तौरेत में भी यही सजा है, हमारी शरीयत में भी यही सजा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस बंदे से पूछा कि ये बताओ कि ये तब्दीली कहां से हुई? तो कहा है मेरे आका, तब्दीली यहां से हुई कि एक बार एक आम आदमी ने ज़िना कर लिया, बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि इसे सजा दी जाए, और बादशाह के चचाजाद भाई ने भी ये काम किया, उसे बादशाह ने सजा देने से इनकार कर दिया। तो जो आम आदमी था, उसके कबीले, उसके गिरोह के लोगों ने फिर ये बात उठा दी कि ये कैसे फला को सजा दोगे और फला को सजा नहीं दोगे। इस पर यह मसला आया कि इसमें तहरीफ कर दिया गया, यानी शरीयत में तौरेत के अंदर तब्दीली जो वाक़ई हुई, इसकी वजह यही है कि बादशाह के चचाजाद भाई ने जब ये काम किया तो उसे सजा नहीं दी गई, और एक आम आदमी जब कर गया तो उसे सजा देने के लिए बादशाह ने कहा कि ठीक है, आओ इसे लाओ, सजा दी जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसकी जबान से इन लोगों ने जब सुना तो ये सारे के सारे लोग वापस हो गए, और अल्लाह तबारका व तआला ने हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज फरमा दिया। एक बड़ी बात जो ये समझ में आई कि कभी कदार जो लोग धोखा खाते हैं या दीन के मामले उसके मीज़ान शरीयत से जो अलग होते हैं, उसकी वजह यह है कि बड़ों का चेहरा देखते हैं। हर खतीब को चाहिए, हर मौलाना को चाहिए, हर मुबल्लिग को चाहिए कि इस्लाम के मामले में किसी का चेहरा ना देखे, बगैर चेहरा देखे हक और अदल व इंसाफ की बात करे, इसलिए कि ये दीन किसी और का नहीं, अल्लाह उसके रसूल का दीन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद फिर उनको सजा दी गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था उनको सजा दी गई, सारी चीजें हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।